تو پھر تمہارا ایمان بھی ختم ہو جائے. یہ نص قرآنی سے ثابت، یہ نص قرآنی سے ثابت سبحان ہے. اللہ، پھر صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی مودت ہم سب پر واجب ہے؟ فرمایا علی. صحابہ اکرام نے استفسار کیا. جی صحابہ کرام نے پوچھا. سبحان یہ اللہ، حدیث کا سبحان ٹیکسٹ اللہ. آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. سبحان اللہ. تو میرے آقا نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین. گویا یہ چار ایسی ہستیاں ہیں، مولا کائنات، سیدہ کونین، امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام، جن کی مودت رب ذوالجلال نے قرآن میں اور میرے نبی نے حدیث پاک میں سبحان اللہ اس طرح بیان کی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری صحابی تک کم و بیش 1,24,000 یا 14,000 صحابہ کرام، ان سب پر مولا علی سیدہ کونین حسنین کریمین کی مودت واجب ہے. پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کس طرح ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے، اس کی کائنات میں ایک انفرادی حیثیت ہے. امام علی مقام جیسی شہادت کسی کو نصیب ہی نہیں. شہادتیں بہت ساری ہوئی ہیں، مگر آپ واقعہ کربلا دیکھیں، واقعہ کربلا جیسا منظر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے تنہا اپنی شہادت اور اپنی جان کا نذرانہ پیش نہیں کیا، بلکہ امام علی مقام اپنے جوان بیٹے سے لے کر معصوم بچوں تک سب کو لے کر آپ میدان کربلا تشریف لے، اور میدان کربلا میں پھر آپ نے ان سب کی قربانی پیش کی دین اسلام کی خاطر. ایک بات میں عرض کر دوں یہاں، جی بسم اللہ، آپ کو بڑا لطف آئے گا. عام حالات میں انسان کے لیے جینا آسان ہوتا ہے، مرنا مشکل ہوتا ہے، موت سے ڈر. مگر اگر آپ میدان کربلا کا منظر دیکھیں تو وہاں جینا مشکل تھا، مرنا آسان تھا. سبحان اللہ. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ نے سب سے آخر میں جام شہادت کیوں نوش فرمایا؟ تمام شہادتیں جب ہو گئیں، ہر ایک لاشا میرا امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے آتا ہے. پھر 3 دن کے پیاسے سید، 3 دن کا پانی بند ہے، اور معصوم بچوں تک جب سب کچھ قربان کر دیا، آخر میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا کہ مالک اب تو راضی ہے، میں اپنے جوان بیٹوں سے لے کر معصوم علی اصغر تک، اون محمد تک، حضرت قاسم تک سب کچھ تیری بارگاہ میں لٹا کے اب اپنی جان کا نذرانہ لے کے تیری بارگاہ میں پیش ہوں. مالک یہ میری قربانی قبول فرما لے. سید الشہداء اس لیے بھی کہتے ہیں میرے آقا کو کہ آقا حسین جیسی شہادت کسی کو نصیب. واقعہ کربلا سانحہ نہیں ہے، یہ تو میرے امام علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ہی میرے آقا نے خبر دے دی تھی کہ جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر خبر دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حسین جس نواسے سے آپ کو اتنا پیار ہے نا، ایک دن آپ کی امت کے کچھ بدبخت افراد، انہیں احادیث میں آتا ہے مقام طف بھی اور کربلا بھی ایک ہی نام ہے، اس مقام پر بے دردی کے ساتھ شہید کرتے. اور پھر یہ روایت تواتر کے ساتھ صحابہ تک بھی پہنچی. پھر سیرت اور تاریخ کی مستند کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دن مولا کائنات سیدنا علی علیہ السلام، آپ کا گزر وہاں سے ہوا، فرات کے کنارے آپ نے سواریاں روکیں اور آپ کی زبان مقدس پہ یہ الفاظ تھے، اصبر یا ابنی، اصبر یا ابنی، اصبر یا ابنی. اصحاب علی نے پوچھا کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ صبر کر میرے بیٹے، صبر کر میرے بیٹے، صبر کر میرے بیٹے؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا تھا کہ میرے بیٹے حسین کی یہاں شہادت ہوگی، میرا آج یہاں سے گزر ہو رہا ہے، تو میں پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ بیٹے جب مشکل وقت آئے تو صبر کے ساتھ اس وقت کو گزار. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا. مالک حسین کو اس مشکل وقت میں صبر بھی عطا فرمانا اور اجر بھی عطا فرمانا. آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر طاہر ٹاک. آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ ایک ایسی مہمان شخصیت
موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ مالک کائنات نے آپ کو خداداد صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے، اور اس ٹائم میں جس جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ اس خاص جگہ پر خاص ہستیوں کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں اس جگہ کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ میں آج آستانہ عالیہ سراجیہ قطبیہ قادریہ ماہنی شریف ڈسٹرکٹ جھنگ کے اندر موجود، اور ہمارے درمیان موجود ہیں محترم المقام صاحبزادہ محمد سلیمان قمر قادری صاحب۔ سر موسٹ ویلکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آج کی اس نشست میں آپ نے ہمیں اپنے سمین ساتھی کے ساتھ آپ نے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ عزتوں کے ساتھ نوازے، آپ کے علم عمل اور معاملات زندگی میں مالک قدوس آسانیاں پیدا فرماتا رہے۔ آج ہماری جو بیسیکلی گفتگو ہونے جا رہی ہے اس کا ٹاپک ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کا پہلا مصرع جو ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر اہل مودت کی بات کی جائے تو جن ہستیوں کا ذکر خیر قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور تفاسیر کے اندر موجود ہے وہ آپ بھی بخوبی جانتے ہیں۔ اسلام کو بلند کرنے والی ہستیوں میں جن کا کردار بہت نمایاں رہا ہے، آج ہم ان کا ذکر خیر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہم ان ہستیوں کا ذکر کریں گے، اپنے بھی قلوب و اذہان کو منور کریں گے، اور آپ بھی سن کر انشاءاللہ العزیز آج کی اس پوڈ کاسٹ کو انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی ضرور تازہ ہو جائے گا، کیونکہ صحیفہ جو بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار دو عالم کی، عبادتیں لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ تو آج جس ہستی کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والتسلیم کا گھرانہ ہے، کیونکہ کچھ شخصیات گھر والے ہیں اور کچھ شخصیات در والے ہیں۔ تو ہم آج ان دونوں موضوعات کے اوپر ایک تفصیل کے ساتھ ہم ڈیٹیل کے ساتھ ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلے تو محترم قبلہ پیر صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ واقعہ کربلا جو ہے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں راج کر رہا ہے، اس کے پس منظر میں کون سی ایسی چیز ہے جو آج بھی ہمارے درمیان یہ موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، مارکہ کربلا جو ہے یہ حقیقت میں حق اور باطل کا مارکہ ہے۔ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام سے رب ذوالجلال قربانیاں لیتا رہا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دیکھیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھیں، حضرت زکریہ علیہ السلام دیکھیں، حضرت یونس علیہ السلام دیکھیں، پھر حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیں، تو بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں میں مشکلات بھی آتی رہی ہیں، رب ذوالجلال ان سے قربانیاں بھی لیتا رہا۔ مگر واقعہ کربلا جو ہے اس میں اور ان قربانیوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں انفرادی طور پر ایک شخص کی قربانی لی جاتی، ایک شخص کو آزمائش میں ڈالا جاتا تھا، ایک شخص کو امتحان میں ڈالا جاتا تھا۔ رب ذوالجلال نے چاہا کہ انفرادی طور پر تو بہت سارے امتحانات بھی لے لیے گئے، بہت سارے لوگوں کو آزما بھی لیا گیا اور بہت سارے لوگوں کی قربانیاں بھی لے لی گئیں۔ اب کوئی ایسی قربانی ہونی چاہیے جو اجتماعی طور پر ہو، پورے خاندان کی قربانی ہو، اور اس پورے خاندان کے لیے رب ذوالجلال نے خاندان رسول کو منتخب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے پورے پاکیزہ خاندان کے ساتھ میدان کربلا میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور اسلام کی خاطر اس قربانی کا آغاز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، آج بھی یہ واقعہ کرب و بلا جو ہے وہ ہمارے قلوب و اذہان میں اتنا وہ مطلب کہ متصل ہو چکا ہے، جڑ چکا ہے کہ ہم مطلب ہے کہ چاہتے تو ہم ہیں، لیکن یہ واقعہ کربلا ہمارے قلوب میں اتنا نقش ہو چکا ہے یہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے ذہن کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں اس کو کس طرح سے تواتر کے ساتھ ہمارے تک پہنچایا گیا ہے جو آج ہم علماء کرام کی زبانی ہم سنتے آ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، پہلی تھوڑی سی بات کی طرف میں اشارہ کر دوں، جو آپ نے کہا کہ ہمارے قلوب و اذہان میں یہ کس طرح نقش ہو گیا۔ جی بالکل جی، چونکہ یہ مارکہ حق و باطل ہے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یہ اتنی بڑی قربانی ہے۔ وہ ایک شعر ہے کہ ظلم تو پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے،
خون تو پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے جم جائے گا، بالکل جی. تو اس ظلم کو امام علی مقام نے چونکہ اپنے خون سے روکا، اگرچہ بظاہر یہ خون میدان کربلا میں مٹی پر گرا، زمین پر گرا، مگر یہ قربانی انسانوں کے ضمیر میں، لوگوں کے قلوب و اذہان میں اس طرح نقش ہو گئی کہ قیامت تک اسے ایک زندہ داستان کی طرح یاد رکھا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسری بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم تک کیسے پہنچی ہے، اس حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے مستند تاریخ کے حوالوں سے بھی ہم تک یہ جو ہے جی جی بالکل داستان کربلا پہنچی ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام اور دیگر اہل بیت کرام علیہم السلام کے فضائل یہ صحابہ کی زبانی ہم تک پہنچے. سبحان اللہ. لہذا اہل بیت کرام علیہم السلام کی شان جتنے بھی راوی ہیں یا تو ازواج مطہرات میں سے ہیں یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. مطلب ہمارے پاس مستند اور متفق علیہ سطح پہ ہمارے پاس یہ سارے کا سارا ایک گنجینہ پہنچا ہے یہ. جی بالکل اور بالکل. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، میں نے نا اس ٹاپک کے اوپر چند سوالات لکھے ہیں کیونکہ جو ہستی ہمارے درمیان موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ ایک ایک چیز نکھر نکھر کے ہمارے سامنے آئے اور ان ساری چیزوں کو قبلہ صاحبزادہ صاحب اس کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ. اچھا محترم المقام، میں نے پہلا جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ 14 صدیاں جو ہے وہ گزرنے کے بعد بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام آج بھی دلوں پر جو ہے وہ حکومت کرتا آ رہا ہے. آپ نے بڑی تشفی کے ساتھ، بڑی تسلی کے ساتھ اس کا آپ نے جواب مدللانہ انداز میں، آپ نے کوئی عقلی دلائل آپ نے نہیں لیکن دلیل کے ساتھ آپ نے اس کا جواب دیا ہے. اچھا، اہل بیت کرام کی جو محبت ہے اس کو ایمان کا حصہ کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ یہ تو قرآن سے ثابت ہے جی، نص قرآنی سے ثابت ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سبحان اللہ. میں نے دین اسلام کی خاطر جتنی قربانیاں دی ہیں، میدان بدر دیکھ لیں، میدان خندق دیکھ لیں، میدان احد دیکھ لیں، دیگر جتنی بھی قربانیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیں، فرمایا امت کے لیے میں نے رات کو رو رو کر دعائیں کی، ان سب کا جو ہے تم سے کوئی اجر میں اور صلہ نہیں طلب کرتا، فقط اتنا چاہتا ہوں المودۃ فی القربى، میرے جو قرابت دار ہیں سبحان اللہ ان سے مودت کا سلوک رکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، میں اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ مودت کیا ہے. مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ مودت ایک ایسا تعلق ہے جیسے مچھلی کا پانی کے ساتھ تعلق. یہ وہی ہے الا المودۃ فی القربى. جی، الا المودۃ فی القربى. سبحان اللہ. مودت کا تعلق ایسا تعلق ہوتا ہے جیسے مچھلی کا پانی کے ساتھ تعلق ہے. واہ. یعنی مچھلی جب تک پانی کے اندر رہے سبحان اللہ تب تک زندہ رہتی ہے. سبحان اللہ. مچھلی کو جب پانی سے باہر نکال لیا جائے مچھلی مر جاتی ہے. گویا قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے ایمان اور مودت اہل بیت کا اس طرح تعلق ہے جس طرح مچھلی اور پانی کا تعلق ہے. اگر میرے اہل بیت سے مودت رکھو گے تو تمہارا ایمان سلامت رہے گا. سبحان اللہ. اور اگر اہل بیت کی مودت تمہارے ایمان سے باہر نکل گئی، خارج ہو گئی، تو پھر تمہارا ایمان بھی ختم ہو جائے. یہ نص قرآنی سے ثابت، یہ نص قرآنی سے ثابت ہے. پھر صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی مودت ہم سب پر واجب ہے؟ فرمایا علی. صحابہ کرام نے استفسار کیا. جی، صحابہ کرام نے پوچھا. یہ حدیث کا ٹیکسٹ آپ کے سامنے میں نے رکھا. سبحان اللہ. تو میرے آقا نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین. گویا یہ چار ایسی ہستیاں ہیں، مولا کائنات، سیدہ کونین، امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام، جن کی مودت رب ذوالجلال نے قرآن میں اور میرے نبی نے حدیث پاک میں سبحان اللہ اس طرح بیان کی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری صحابی تک کم و بیش 1,24,000 یا 14,000 صحابہ کرام، ان سب پر مولا علی، سیدہ کونین، حسنین کریمین کی مودت واجب ہے. اگر صحابہ پر واجب ہے تو دیکھیے اہل ایمان پر پھر یہ کیسے واجب ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ رنگ بکھیر دیے ہیں. بڑی جاندار سطح پہ انہوں نے قرآن کریم کو بھی انہوں نے پیش کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے کہ انہوں نے احادیث طیبہ سے بھی یہ والی بات جو ہے وہ ثابت کی ہے. اچھا قبلہ صاحبزادہ صاحب، اس کے بعد میرا اگلا سوال
میں نے یہ سوالات سارے لکھے ہوئے ہیں جی جناب. کیونکہ میں آج پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا کہ میں نے جو چیزیں جاننی ہیں، میری آڈینس جو جاننا چاہتی ہے. صاحبزادہ صاحب، یہ حقیقت بات ہے، علماء کرام بہت سی جگہوں پر حقیقت تو بیان کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو محبت کے آڑے ہاتھوں ہمیں بیان نہیں کرنا پڑتے. تو آج میں آپ کے اندر وہ جو جوہر پوشیدہ ہے نا، وہ ٹٹولنے کی میں کوشش کروں گا، اور آپ جتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کا جواب دے رہے ہیں. اسی کے ساتھ اگلا سوال، یہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، جی سید الشہداء، بیسیکلی تو لقب جو ہے یہ آپ نے ہماری اس نشست سے پہلے بھی آپ نے میری بھی کریکشن کی ہے، آپ نے بتایا ہے کہ یہ سید الشہداء کا جو لقب ہے یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دیا گیا تھا، کیونکہ اسلام کے اندر جو پہلے شہید تو سید الشہداء کے حساب کے ساتھ ان کا یہ بنتا ہے. تو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی یہ سید الشہداء کہا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے آقا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بھی سید الشہداء ہیں، مگر پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سید الشہداء کا لقب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. ٹھیک، سبحان اللہ. مگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کس طرح ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے، اس کی کائنات میں ایک انفرادی حیثیت ہے. امام علی مقام جیسی شہادت کسی کو نصیب ہی نہیں. شہادتیں بہت ساری ہوئی ہیں، مگر آپ واقعہ کربلا دیکھیں، واقعہ کربلا جیسا منظر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے تنہا اپنی شہادت اور اپنی جان کا نذرانہ پیش نہیں کیا، بلکہ امام علی مقام اپنے جوان بیٹے سے لے کر معصوم بچوں تک سب کو لے کر آپ میدان کربلا تشریف لے، اور میدان کربلا میں پھر آپ نے ان سب کی قربانی پیش کی دین اسلام کی خاطر. ایک بات میں عرض کر دوں یہاں، جی بسم اللہ، آپ کو بڑا لطف آئے گا. عام حالات میں انسان کے لیے جینا آسان ہوتا ہے، مرنا مشکل ہوتا ہے، موت سے ڈر. مگر اگر آپ میدان کربلا کا منظر دیکھیں تو وہاں جینا مشکل تھا، مرنا آسان تھا. سبحان اللہ. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ نے سب سے آخر میں جام شہادت کیوں نوش فرمایا؟ تمام شہادتیں جب ہو گئیں، ہر ایک لاشا میرا امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے آتا ہے. پھر 3 دن کے پیاسے سید، 3 دن کا پانی بند ہے، اور معصوم بچوں تک جب سب کچھ قربان کر دیا، آخر میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا کہ مالک اب تو راضی ہے، میں اپنے جوان بیٹوں سے لے کر معصوم علی اصغر تک، اون محمد تک، حضرت قاسم تک سب کچھ تیری بارگاہ میں لٹا کے اب اپنی جان کا نذرانہ لے کے تیری بارگاہ میں پیش ہوں، مالک یہ میری قربانی قبول فرما لے. سید الشہداء اس لیے بھی کہتے ہیں میرے آقا کو کہ آقا حسین جیسی شہادت کسی کو نصیب ہی نہیں. بالکل بالکل، لا شک کافی ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ آپ کی شہادت کا جو رتبہ ہے وہ کسی عام شخص کو بلکہ خاص شخص کو بھی یہ میسر نہیں آیا. قبلہ ایسی شہادت کسی کو نصیب نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک وعدہ تھا، واللہ یعصمک من الناس، کہ اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہم آپ کو ہر ایسی چیز سے محفوظ رکھیں گے جس کی وجہ سے آپ کی شان مبارکہ میں کوئی اعتراض نہ کر سکے. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی شہید کر دیتا تو لوگ کہتے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے شہید کر دیا. سبحان اللہ. ایک طرح کی بے ادبی، ایک طرح کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام میں کمی کا ایک پہلو نظر آتا. مگر حقیقت میں یہ ہے، اس پر تمام مسالک کا اتفاق ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی شہادت ہے. حقیقت میں جب حسین علیہ السلام کی شہادت حقیقت میں مصطفیٰ کریم کی شہادت ہے تو اس سے بڑی کائنات میں شہادت کی مثال کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ ہم نے تو احادیث طیبہ کے اندر بھی یہ متعدد بار یہ چیزیں پڑھ رکھی ہیں. علماء سے بھی یہ ایک تواتر میں یہ سنتے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بہت زیادہ چوما کرتے تھے، ان کی گردن کو بوسہ دیا کرتے تھے. یہ بات تو ایک حقیقت کے ساتھ ہے نا. چلیں اسی واقعہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات اور بھی ہے. بات اب نکلی ہے تو میں تو پھر اب اچھا، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والتسلیم، واقعہ کربلا کے بعد آپ کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی؟ جب واقعہ کربلا رونما ہو گیا تو اہل بیت کرام علیہ السلام میں سے مردوں میں سے واحد حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ہیں جو اس واقعہ کے چشمدید گواہ ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا. اور پھر سبحان اللہ،
इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत तक ये सारा मंजर आपकी आंखों के सामने रहता था। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन तातम वसाल आपको किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा, बल्कि मैंने सीरत की किताबों में यहां तक पढ़ा है कि एक शख्स का आपके घर की गली से गुजर हुआ। मैं यही जुमला दोबारा पूछना चाहूंगा, ये दोबारा मैं सुनना चाहता हूँ। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और वाक़या करबला के बाद तादम आखिर तारीख और सीरत की किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा कि किसी एक लम्हा के लिए भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को किसी ने मुस्कुराते देखा हो। आपकी चश्मान मुबारक में हमेशा आंसू रहते। पर एक शख्स आपके घर की गली से गुजरा, उसने देखा कि घर का जो परनाला जिस तरह पुराने दौर में हुआ करते थे, उसके नीचे घास उगी है। उसने देखा ऊपर से एक एक कतरा पानी का आ रहा है। उसने कहा आसमान तो साफ है, बारिश तो हो नहीं रही, ये परनाले से पानी कैसे आ रहा है? तो वो रुक गया, हैरत ज़दा हो गया। कोई शख्स वो गुजरा तो उसने पूछा कि आप यहाँ के रहने वाले? उसने कहा जी। तो उसने कहा यार आसमान से बारिश तो हो नहीं रही, ये परनाले से पानी के कतरे कैसे आ रहे हैं? उसने कहा भाई ये इमाम अली मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हुजरा मुबारक है, और आप रात को इस हुजरा मुबारक की छत पे बैठकर इतना रोते हैं कि आपकी चश्मान मुबारक से जो आंसू बहते हैं वो इस परनाले से नीचे गिरते हैं और परनाले के नीचे घास हो गई। इतना रोते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन बेटे ने पूछा इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने कि बाबा जान आपको आज तक कभी मुस्कुराते नहीं देखा। हजरत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ये उनके बेटे हैं, उनके बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। जी जी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के। पूछा बाबा जान आपको कभी मुस्कुराते नहीं देखा, अब तो आप इतना रोते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून निकल रहा है, खून टपक रहा। तो इमाम अली मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जवाबन फरमाया कि बेटा बाकिर तूने मुझसे ये सवाल करके मेरा जख्म ताज़ा कर दिया है, मेरा गम ताज़ा कर दिया है। गुफ्त ज़ैनुल आबिदीन गम ताज़ा कर दाई ए पिसर, तू न दानी वाक़याते करबला मन दानम, कि ए मैं जानता हूँ ए ज़ैनुल आबिदीन तूने ये सवाल करके वाक़यात करबला का मेरे जख्म ताज़ा कर दिए, मेरा गम ताज़ा कर दिया है। तूने वो करबला का मंजर में नहीं देखा जो मैंने अपनी आंखों से देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कैफियत थी आपकी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। और अगला इसका मिसरा है, गमे हिजना बर दिले मन अज याकूब अज कम तर याकूब नेस ऊ पिसर गुम कर दई मन पिदर गुम करदा। फरमाया कि याकूब अलैहिस्सलाम और मेरे गम में फर्क है। याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा गुम हुआ था, फिर मिल भी गया था। मेरे तो बाबा करबला में गुम हो गए और आज तक फिर उनसे ज़ाहिरी मुलाकात नहीं हो सकी। तो मेरी आंखों से आंसू न बहें, मेरे लबों पे तबस्सुम कैसे आ सकता है? इसलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक अलैहिस्सलाम को जिंदगी भर वाक़या करबला के बाद किसी ने मुस्कुराते नहीं। सुभान सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरती के साथ आप अंदाज़े तकल्लुम में और क्या अंदाज़े तखातुब, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा किबला, इसके बाद अगला सवाल, वाक़या करबला ये एक तारीख़ी सानहा है या इसको मैं बल्कि अपने अंदाज में मज़ीद इसको मैं आसान कर देता हूँ, ये वाक़या करबला जो है ये एक तारीख़ी सानहा है या आप इसको एक जिंदा पैगाम आप समझते हैं? डॉक्टर साहब सानहा जो होता है उसे कहते हैं जो वाक़या अचानक रूनुमा हो जाए। ठीक है, ठीक, जो पहले वहमो गुमान में भी ना हो। ठीक है। वाक़या करबला सानहा नहीं है। ये तो मेरे इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत के साथ ही मेरे आका ने खबर दे दी थी कि जिब्रील मेरे पास आए और उन्होंने आकर खबर दी कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुसैन जिस नवासे से आपको इतना प्यार है ना, एक दिन आपकी उम्मत के कुछ बदबख्त अफराद, इन्हें अहादीस में आता है मकाम तफ भी और करबला भी एक ही नाम है, उस मकाम पर बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं। और फिर ये रिवायत तबातुर के साथ सहाबा तक भी पहुंची। फिर सीरत और तारीख की मुस्तनद किताबों में यह भी आता है कि एक दिन मौला कायनात सैयदना अली अलैहिस्सलाम आपका गुजर वहां से हुआ। फुरात के किनारे आपने सवारियां रोकी और आपकी जुबान मुकद्दस पे ये अल्फाज थे, इस्बिर या इब्नी, इस्बिर या इब्नी, इस्बिर या इब्नी। असहाबे अली ने पूछा कि आप किसको कह रहे हैं कि सबर कर मेरे बेटे, सबर कर मेरे बेटे, सबर कर मेरे बेटे। फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैंने सुना था कि मेरे बेटे हुसैन की यहाँ शहादत होगी, मेरा आज यहाँ से गुजर हो रहा है, तो मैं पैगाम दे के जा रहा हूँ कि बेटे जब मुश्किल वक्त आए तो सबर के साथ उस वक्त को गुजारना। सुभान अल्लाह। और बाज़ रिवायात में यह भी आता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम व अजरा। मालिक हुसैन को उस मुश्किल वक्त में सब्र भी अता फरमाना और अजर भी अता फरमाना। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब
اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرما دیتے کہ مالک حسین سے اس مشکل کو ٹال دے، کربلا کا واقعہ رونما نہ ہو، تو کیا خیال ہے یہ ٹل نہیں سکتا تھا؟ مگر چونکہ اسلام کو زندہ کرنا تھا اور حسین کا انتخاب بارگاہ عزدی سے تھا، اس لیے میرے آقا نے اس مصیبت کے ٹلنے کی دعا نہیں کی، بلکہ فرمایا مالک جو تیری بارگاہ سے امتحان ہے وہ تو آئے، مگر میرے حسین سے صبر کا دامن کبھی نہ چھوٹے، اور پھر اس قربانی پہ مالک تو میرے حسین کو اجر عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ اس سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں اور بڑا لطف آ رہا ہے۔ اور جس وقت سے میں نے یہ گفتگو سٹارٹ کی ہے، یقین مانیے گا کیفیت کو میں کیمرے کے سامنے بیان کرنا میرا خیال ہے کہ میں نہیں بیان کر پاؤں گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک حدیث پاک ہے، الحسین منی وانا من الحسین، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کا کیا پس منظر ہے؟ اس حقیقت کا تعلق اس حدیث پاک کے ساتھ واضح ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کا حسین کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، اور میرے آقا حسین کا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنا گہرا تعلق۔ سبحان اللہ، ولادت سے لے کر شہادت تک آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ اور تھوڑا سا اس تعلق پہ بھی روشنی ڈال دوں، آقا حسین کی ولادت ہوتی ہے، تین چیزیں ڈاکٹر صاحب بڑی اہم ہوتی، جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو تین چیزوں کا ہم بڑا خیال رکھتے ہیں، اس کو گڑتی کہاں کس سے ڈلوانی ہے، اس کے کان میں آذان کس سے ڈلوانی ہے، اور تیسری بات اس بچے کا نام کیا رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کتنی ہے، گھٹی، اور اس کے بعد کان میں آذان دینا، اور تیسری بچے کا نام رکھنا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ گھٹی جو دلواتے ہیں، دیکھیے ڈاکٹر صاحب کوشش کرتے ہیں اپنے گھر میں نہ ہو تو پتہ کیا کسی گھر میں آب زمزم پڑا ہو، بچے کی پہلی خوراک جو اس میں منہ میں جائے وہ آب زمزم جائے، بالکل جی، یا کھجور جائے، جی، مگر ڈاکٹر صاحب کہاں آب زمزم، کہاں آب دہن مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے سبحان اللہ آب زمزم سے امام علی مقام کے دہن مبارک میں گٹی نہیں دی، بلکہ مصطفیٰ کریم نے اپنے لعاب دہن سے پہلی جو خوراک تھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے دہن مبارک میں، وہ اپنے لعاب دہن کی دی، تاکہ پتہ چل جائے کہ حسین کی پہلی خوراک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا لعاب دہن ہے، جیسی پاکیزہ خوراک کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی، بے شک، جس کا کمپیریزن کائنات کی کسی چیز کے ساتھ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ پھر آذان کی باری آتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کے مولوی صاحب نیک پرہیزگار آدمی ہیں، 5 وقت امامت فرماتے ہیں، تو ان سے آذان دلوائی جائے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، نیک برگزیدہ بندے سے یا کسی نیک برگزیدہ بندے سے، دیکھیے ڈاکٹر صاحب، نام میرے اللہ کا ہو، زبان مصطفیٰ کریم کی ہو، اور کان امام حسین کی ہوں، اس سے بہتر منظر کون سا میں پیش کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے کان مبارک میں میرے آقا نے اپنی زبان مقدس سے اپنی پیاری آواز سے اللہ اکبر کہا ہوگا، کائنات کی کسی آواز کا، کائنات کے کسی لفظ کا، کسی نام کا، بے شک رب ذوالجلال کے نام کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں، مصطفیٰ کریم کی زبان کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں، تو حسین کے کان میں تو پہلی آواز ہی اللہ اکبر کی مصطفیٰ کریم کی آواز میں آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسری بات ہے نام، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا اسم گرامی حسین، اور یہ جو دونوں نام ہیں امام حسن اور امام حسین، یہ دونوں جو نام ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اسماء الجنہ، یہ جنت کے ناموں سے ہیں، یہ دنیا کا نام نہیں، دنیا میں سے کسی کا نام پہلے حسین تھا ہی نہیں۔ پھر آقا نے خود آگے صراحت فرما دی لم یکونا فی الجاہلیہ، فرمایا یہ جو دونوں نام ہیں حسن اور حسین، یہ اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں، دور جاہلیت میں کسی کا نام تھے ہی نہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا صوفیاء نے بھی لکھا ہے کہ رب ذوالجلال نے حسن اور حسین یہ دونوں جو اسما تھے اپنے حسن کے پردوں میں انہیں چھپائے رکھا، اور جب ان دونوں شہزادوں کی ولادت ہوتی ہے رب ذوالجلال پھر اپنے حسن کے پردوں سے ان دونوں ناموں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نازل فرماتا ہے، حضور پھر یہ دونوں اسماء گرامی رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ہے حسین مصطفیٰ سے۔ اب تو نام کی اگر بات کی جائے تو اس نام کے ساتھ آگے قیامت تک ہر شخص حسین کا ذکر جو ہے وہ بلند کرنے کے لیے اپنی اولاد کا نام بھی حسین، 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 محمد حسین، محمد حسن، علی حسن، حسنین، یہ نام اب ہر بندہ رکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، برکت ہی بڑی ہے جناب، حقیقت ہے، برکت اس کی دیکھیں اور اس کی عقیدت دیکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب رہی بات کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین سے کیسے ہیں، انا من الحسین، فرمایا میں حسین سے ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ
ولادت سے شہادت تک آقا حسین آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تھے. اب امام علی مقام نے جو قربانی پیش کی اور جیسے دین اسلام کو زندہ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کیا، تب سے لے کر قیامت تک اب آقا حسین جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ حسین سے ہیں. ہائے ہائے ہائے، بلکہ سبحان کسی اللہ، شاعر نے کتنا خوبصورت کہا ہے سبحان قبلہ. اللہ، سبحان اللہ، ضرور ضرور، بسم کسی اللہ. شاعر نے کہا حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر میں یزید ہوتا، واہ، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، سبحان اللہ، اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حسین سے مصطفیٰ اس طرح ہیں کہ حسین نے مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کیا. حسین مجھ سے ہیں اور اس واقعہ کے بعد میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حسین میری سنت کو زندہ کرے گا، سبحان اللہ. حسین میرے دین کو زندہ کرے گا. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایمان تازہ کر دیا، ایمان تازہ کر دیا. اچھا، اس کے بعد قبلہ اگلا سوال. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر مصلحت اختیار کر لیتے تو اس کا رخ کیا ہونا تھا؟ قبلہ وہ اقبال نے کہا ہے کہ ہو مصلحت آمیز تو ابھی خام ہے عشق. جب محبت میں اور عشق میں مصلحتیں آنا شروع ہو جائیں تو پھر عشق جو ہوتا ہے وہ کامل نہیں ہے، سبحان اللہ، وہ ہمیشہ نامکمل ہی رہتا ہے. اسی لیے تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے نا، قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات، اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولیں ہے عشق. عشق نہ ہو شرح و دین بت کدا تصورات. اور اقبال کہتا ہے صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ، اگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام راہ رخصت اور راہ مصلحت اختیار فرماتے تو آج یہ دین زندہ نہ ہوتا. آج مسجدوں میں اذان، آج مسجدوں میں نمازیں، یہ عبادات، یہ سجدے، یہ سب کچھ سجدہ حسین کا صدقہ ہے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے راہ عظیمت اختیار فرمائی اور قرآن اس قربانی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ لَهُ فِیہَا مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ فَأَصَابَهُ الْکِبَرُ وَلَهُ ذُرِّیَّةٌ ضُعَفَاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِیہِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. قرآن کہتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ان تکون لہو جنتن، کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل و اعناب، جس میں کھجور اور انگور کے درخت اور بیلیں ہوں، تجری من تحت حل انہار، پانی کا اتنا خوبصورت انتظام ہو کہ نیچے آبشاریں اور نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر قسم کے جوان بھی اور چھوٹے پودے بھی ہوں، جوان درخت بھی ہوں، فاصابہ الکبر، اور اس باغیچے کی، اس باغ کی نگہبانی کرتے کرتے، خدمت کرتے کرتے اس کا مالک جو ہے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس میں اس باغ میں اس مالک کی کچھ نوخیز کونپلیں بھی ہوں، جن پودوں کو ابھی اس دنیا میں آئے کوئی 3 یا 6 ماہ گزرے ہو. صَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر ایک طوفان آئے، اس میں آگ برسے اور وہ سب کو جلا کے رکھ دے. یہ قربانی صرف حسین نے دی ہے. سبحان اللہ. آواز آئی کوئی تم میں سے ہے، تنہا قربانی نہیں چاہیے، سارا خاندان لے کے نکلے، جوان بھی لے کے نکلے، بچے بھی لے کے نکلے. یہ قربانی مانگی ہی حسین سے گئی تھی. یہ سیٹ امام علی مقام امام حسین سے پہلے خالی تھی، اس سیٹ کو آ کے پر ہی امام علی مقام نے کیا ہے. اور عرض کی مالک حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے 18 سالہ علی اکبر کے ساتھ، اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کے ساتھ، اون و محمد نواسوں کے ساتھ، بانجوں کے ساتھ، اور حضرت قاسم جیسے جوان بھتیجے کے ساتھ سب کچھ لے کے تیری بارگاہ میں حاضر ہے، قبول فرما. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے، اس لیے یہ کائنات میں اس کی مثال ہی کوئی نہیں ملی، بے مثل قربان. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر یہ مصلحت پسندی ہوتی تو پھر تو رخ اور ہی تھا، لیکن چنا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ پورا اترتے تھے، اور بقول آپ کے کہ یہ سیٹ بھی منتخب کی گئی تھی، اور اس سیٹ کے جو بیسک جو امیدوار تھے یا جن کے لیے رکھا گیا تھا وہ آپ ہی کی شخصیت تھے. بالکل. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اس سیٹ کے لیے انتخاب ہی امام علی مقام کا ہوا ہے. سبحان اللہ. اچھا، اس کے بعد ایک اگلا سوال جو ہے وہ حضرت زینب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے ہے کہ میدان کربلا میں اور واقعہ کربلا کے بعد آپ کی شخصیت پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ قبلہ، شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے تربیت سے. شخصیت میں کیسا نکھار آیا ہے دیکھا جائے گا کہ اس کی تربیت کس نے کی ہے. سبحان اللہ. تو شخصیت میں نکھار ہی تربیت سے آتا ہے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی تربیت مصطفیٰ نے فرمائی، مولا علی مرتضیٰ نے فرمائی، سیدہ پاک فاطمۃ الزہرا نے فرمائی، پھر امام حسن مجتبیٰ کی صحبت نصیب آئی، پھر امام علی مقام امام حسین شہید کربلا کی سنگت نصیب آئی. تو اتنی صحبتیں، اتنی سنگتیں، اور ان کے اندر جو تربیت ہوتی رہی، اس میں کمی کیا باقی رہنی. اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ہستی تو وہ ہستی ہے جو ہم شکل خدیجۃ الکبریٰ ہیں، شرم و حیا میں مثل فاطمۃ الزہرا ہیں، انداز تکلم، فصاحت و بلاغت میں مثل شیر خدا ہیں، سبحان اللہ. حلم اور بردباری میں مثل حسن مجتبیٰ ہیں، اور شجاعت اور جمع مردی میں مثل حسین شہید کربلا ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ یہ سارے منظر دیکھنا چاہیں تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ہستی میں نظر آتے ہیں، جن کے چہرہ انور پر ادھر سے مولا کائنات کی جلالت تھی اور ادھر سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا. اس لیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے میدان کربلا میں بھی اس ثابت قدمی کا ثبوت دیا کہ سب کو شہید کروا کے بقیہ جو قافلہ تھا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنی سربراہی میں لے کے چلیں. اور ایک بات میں آپ نے بہت کم آپ تک پہنچی ہوگی، امام زین العابدین پاک فرماتے ہیں جن کا نام ہی زین العابدین ہے عبادت کی وجہ سے. بے شک. وہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے تہجد گزاری اور یہ عبادت گزاری اور اللہ کی اطاعت گزاری، یہ سب کچھ اپنی پھوپھی حضرت زینب سے سیکھا. سبحان اللہ. یہ ان کی عبادت کا مجھ پر اثر ہے. اور امام زین العابدین پاک فرماتے ہیں کہ کربلا سے لے کر شام کے بازاروں تک جس حال میں بھی ہمیں لے جایا گیا، قیدی کیا گیا، اونٹوں پہ باندھا گیا، مگر حضرت زینب پاک سلام اللہ علیہا کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی. سبحان اللہ. آپ نے دوران سفر بھی اس سفر تہجد کو اور اللہ رب العزت کی عبادت گزاری کو کبھی قضا نہیں. اللہ اللہ. پھر شام کے بازار میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ، جب یزید کے سامنے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو آواز میں وہ رعب تھا، وہ جلال تھا. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بظاہر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تھیں، مگر جب آواز کی طرف اور لہجے کی طرف توجہ جاتی تھی تو محسوس یوں ہوتا تھا سیدنا علی المرتضیٰ خطاب فرما رہے. سبحان. اسی لیے تو یزید ڈرا. اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید نے پھر احترام کے ساتھ انہیں واپس مدینہ بھیج دیا. اس کے دل میں کہاں اہل بیت کا احترام آیا؟ اس بدبخت نے، اس لعین نے اگر احترام ہوتا تو کربلا میں شہید کیوں کرواتا؟ وہ تو اس نے جب خطبہ زینب سنا تو اس کے درباریوں نے اسے مشورہ دیا کہ کل پرسوں تک تیرا تخت الٹا ہو جائے گا، لوگ تجھ پر حملہ آور ہو جائیں گے، جیسا تیسا بھی ہوتا ہے انہیں یہاں سے واپس مدینہ بھیج، انہیں اپنے پاس نہ رکھ ورنہ تیرا تخت نہیں بچے گا. اس ڈر سے، اس خوف سے پھر اس نے اہل بیت کے اس لٹے پٹے قافلے کو واپس مدینہ بھیج. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جنہوں نے کربلا سے لے کر مدینہ تک اس لٹے پٹے قافلے کو اپنی سربراہی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، اسی کے ساتھ بالکل اگلا ایک سوال کہ کربلا کے بعد اہل بیت پر آنے والی جو آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں سے امت نے کیا سیکھا ہے؟ دیکھیے، سبق تو بہت بڑا ہے ڈاکٹر صاحب. بے شک. جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہے جس میں نازنین کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، بہت ساری سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے جی کہ سید زینب سلام اللہ علیہا جب لاشا حسین کے پاس جا کے کھڑی ہوتی ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے نانا جان کی بارگاہ میں پھر یہ عرض کرتی ہیں، یا محمدہ ہو، یا محمدہ ہو، ہاذا حسین بالعراء مزمل بالدماء. آقا یہ وہ حسین ہے آپ کا جس کے جسم کے چیتھڑے بنا دیے گئے، ٹکڑے کر دیا گیا. آج حسین خون کا لباس پہنے ہوئے میدان کربلا میں بے گور و کفن لیٹا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یا محمدہ ہو بناتک سبایا، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ آپ کی وآلہ شہزادیوں وسلم۔ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، قیدی سبحان بنا لیا گیا اور یہ لوگ کلمہ پڑھنے والے۔ اس کیفیت میں بھی ڈاکٹر صاحب دیکھیے، ایک بہن بھائی کے لاشا پہ کھڑی ہے، سب کچھ لٹا کے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان، سبحان اللہ، مالک یہ جو کچھ بھی ہوا تیرے اور تیرے نبی کے دین کی خاطر ہوا، حسین اور اس کے بچوں کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سچی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یہ قربانی ہمیں صبر کا درس دیتی ہے، ہمیں ایثار کا درس دیتی ہے، ہمیں تحمل کا درس دیتی ہے، ہمیں بردباری کا درس دیتی ہے، ہمیں اپنا حق مانگنے کا درس دیتی ہے، ہمیں ضمیر بیداری کا درس دیتی ہے۔ کائنات والو، صبر سے، تحمل سے، ایثار کے ساتھ، استقامت کے ساتھ زندگی گزارو، اور جہاں پھر حق بنتا ہو لینا، پھر ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح، پھر حسین کے انکار کی طرح استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ، اور جب دین پر حملہ ہونے لگے تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہ ہو۔ سچی بات یہ ہے، ایک جملہ عرض کر دوں جی بسم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے تو کربلا میں نماز پڑھی ہے، تلواروں کے سائے کے نیچے سجدہ کیا۔ ہمیں آج ایئر کنڈیشن مسجد میں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہو، کچھ تو کربلا سے سبق بھی لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت سے بھی نوازتا رہے، اور ہمیں بھی اس راہ ہدایت کے اوپر مصمم جو ہے وہ چلنے کی توفیق آمین۔ نصیب فرماتا رہے۔ آمین۔ جی، اس کے بعد اگلا سوال، اب ٹوٹل ہمارے 3 سے 4 سوال ہمارے باقی رہ گئے ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ بڑی رخیص قلبی سے تمام سوالات کا بڑے مدللانہ انداز میں اور بڑے منطقی دلائل کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ اس گفتگو کو آپ نے جاری رکھا۔ اچھا، اس کے بعد آج کے نوجوان حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت سے کون سے عملی اسباق لے سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ میدان موضوع بہت بہت وسیع ہے، میدان لیکن انتہائی اختصار کے میں ساتھ اختصار کے مختصراً۔ ساتھ، ڈاکٹر صاحب، میدان امن ہو یا میدان عمل ہو، ٹھیک ہے، آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ قربانی، آپ کا یہ امتحان، یہ ناقصوں کے لیے کامل بننے کا ذریعہ ہے اور کاملوں کو رہنمائی عطا کرتا ہے کہ آقا حسین علیہ السلام نے نہ اپنی جوان بیٹوں کی پرواہ کی، نہ معصوم جانوں کی پرواہ کی۔ بھائی، مشائخ عظام کو بھی پیغام ہے، مدینہ شریف سے بڑا کون سا دربار ہو سکتا ہے کائنات میں؟ آقا حسین علیہ السلام مدینہ شریف کے سجادہ نشین ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر انہوں نے دین کی خاطر سجادہ نشینی چھوڑ دی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے پیغام دیا کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں، تمہاری بقا دین میں ہے، دین پر عمل پیرا رہو گے، دین زندہ رہے گا، بے شک، تو پھر یہ زندگی بھی تمہاری سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ تو بات بالکل حقیقت ہے، اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی یہی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اچھا، اسی کے ساتھ ہمارا تھرڈ لاسٹ سوال ہمارا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہادت نے حق، آزادی اور ظلم کے خلاف جو مزاحمت ہے اس کو کس طرح نئی جو ہے وہ زندگی بخشی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میں سوال کے جواب میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے کوانٹٹی ٹھیک ہے، اور ایک ہوتی ہے کوالٹی۔ ٹھیک ہے، آپ جب بھی کوانٹٹی دیکھیں گے، تعداد دیکھیں گے، تو آپ کو کفر، طاغوت اور باطل کے ہاں زیادہ نظر آئے گی۔ حقیقت ہے، یہ سچ ہے۔ کوالٹی دیکھنا چاہیں گے، اہل حق آپ کو ہر دور میں بہت کم نظر آئے، بہت کم نظر آئے۔ دیکھیے، ادھر 72 نفوس قدسیہ ہیں، ادھر 1000 ہا کی فوج ہے، مگر اسی طرح سے کوانٹٹی دیکھیے اور کوالٹی دیکھیے، فرق کیا ہے کوانٹٹی اور کوالٹی میں؟ کوانٹٹی یہ ہے کہ 1000 ہا کی فوج کے باوجود یزید نے پتہ نہیں کتنی ریاستوں کو خط لکھے کہ میری مدد کے لیے آئیں۔ یہ یزید نے خطوط لکھے تھے مختلف ریاستوں کو، مختلف ریاستوں ٹھیک ہے، کو میری مدد کے لیے کربلا میں پہنچے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے کوانٹٹی، تعداد، ہر تعداد جو ہے وہ اس کو بنانے کے لیے اور اپنی جو ہے وہ اس کو نہیں، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تعداد جتنی بھی ہو، انسان اندر سے بزدل ہوتا ہے۔ باطل ہمیشہ اس کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں، اس کی بنیادیں کمزور ہوتی ہیں۔ باطل کا غلبہ ہمیشہ عارضی ہوتا ہے، دامی نہیں ہوتا، مستقل نہیں ہوتا۔ اور کوالٹی یہ ہے کہ 72 افراد ہیں 1000 ہا کے سامنے، آقا حسین چراغ بجھا دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ روشنی میں کسی کو جانا ہو تو مجھ سے شرمندگی نہ ہو، میں چراغ بجھا دیتا ہوں، تم نے میرا ساتھ نبھایا، اب آخری رات ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ آپ کے بچے بھی ہوں گے، بوڑھے والدین بھی ہوں گے، گھروں میں مجبوریاں بھی ہوں گی، تو جو جانا چاہتا ہے میں نے چراغ بجھا دیا ہے، اٹھ کے چلا جائے، اور ساتھ فرمایا کل قیامت کے دن نانا سے اس کی شکایت نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے کوالٹی اور کوانٹٹی میں فرق۔ یزید 1000 ہا کی فوج کے ساتھ
بزدل ہے, ڈرا ہوا ہے. اور حسین 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ کہتا ہے جس نے جانا ہے چلا جائے, حسین اکیلا ہی کافی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا آپ نے کوالٹی اور کوانٹٹی کو آپ نے سامنے رکھتے ہوئے اور اس میں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شخصیت کو, کوالٹی کی جو ہے وہ اس کے وہ رکھا ہے سامنے. اچھا, اس کے ساتھ اگلا سوال, اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ کربلا جو ہے وہ ایک دن کا جو ہے وہ واقعہ نہیں ہے بلکہ ہر دور کا جو ہے وہ معیار حق ہے؟ اس لیے کہ قبلہ, جیسے پہلے میں نے عرض کیا حدیث کے حوالہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. واقعہ کربلا محض ایک واقعہ نہیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا, ایک سانحہ نہیں کہ ہو گیا, گزر گیا, ختم ہو گیا. اس کو قیامت تک زندہ رہنا ہے. اور یہ قربانی ہی ایسی پیش کی گئی ہے جو ہر آنے والے کے لیے مشعل راہ ہے, ہر کمزور کے لیے مشعل راہ ہے, ہر مظلوم کے لیے مشعل راہ ہے, ہر بے کس کے لیے مشعل راہ ہے. جس کے ساتھ ظلم ہو, جس کے ساتھ زیادتی ہو, جسے حالات کی چکی میں پیسا جائے, جس کے ساتھ زیادتی ہو, وہ حسین کے کردار کو یاد کرے, ڈٹ جائے. حسین کا کردار چونکہ قیامت تک کے لیے ہر مظلوم کے لیے, ہر بے کس کے لیے ایک مشعل راہ ہے, اس لیے یہ قیامت تک قربانی زندہ رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ایک سبق ہے, قیامت تک کے لیے سبق ہے کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو پھر حسینی کردار اپنے اندر زندہ کرو. اس لیے کہ حسینی کردار یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا, جب تک یہ دنیا ہے تب تک زندہ رہے گا. بے شک, بے شک, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اچھا, آج اگر سیدنا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے درمیان ہوتے تو امت مسلمہ کو سب سے پہلا پیغام جو ہے وہ کیا دیتے سیدنا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم؟ اور سب 1400 سال بیت گئے, اور ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ اس ابتر دور میں امام علی مقام جلوہ گر ہوتے. حسین دور نبوت کے لیے ہے, حسین دور صحابہ کے لیے ہے, ہاں, حسین دور تابعین کے لیے ہے. سبحان اللہ. حسین کا دور وہ اچھا دور ہے. آج کل صرف فکر حسینی کو میں کہتا ہوں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. حسین آج بھی جلوہ گر ہیں, ان کی فکر زندہ ہے, اس لیے کہ حسینی فکر قیامت تک کے لیے زندہ ہے. ضرورت جس بات کی ہے وہ ایک شعر میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر امام علی مقام امام حسین کے ساتھ وہ تعلق ہمارا نہیں جو ہونا چاہیے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ تیری نالین کے ہر نقش پہ مرنے والے, تیری نالین کے ہر نقش پہ مرنے والے, تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں. واہ واہ. ہمیں نالین سے تو پیار ہے, نالین تو ہم نے دستاروں میں بھی سجا لیا, نالین ہم نے اپنے اماموں میں بھی سجا لیا, نالین ہم اپنے ٹوپیوں میں بھی رکھ لیا, نالین ہم نے اپنے سینوں پہ بھی سجا لیا. نالین کی تو قدر کی مگر مصطفیٰ کی دستار کے وارث حسین کی قدر نہ کی. کاش ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نسبت کا بھی خیال رکھتے. میرا آخری پیغام ہے کہ میرا اہل سنت و جماعت سے تعلق ہے. الحمدللہ میں سنی ہوں, الحمدللہ, الحمدللہ. لیکن ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم صرف سنی نہ ہوں, ہم حسینی سنی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بالکل. اب دور کا یہ تقاضا ہے کہ صرف سنی نہیں, حسینی سنی بن کے جیو. اس لیے کہ اہل سنت میں اب نواسب اور خوارج کی بھی کوئی کمی نہیں رہی. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا سہارا لے کر, ان کی آڑ لے کر اہل بیت سے بغض رکھتے, اہل بیت کی اہانت کرتے ہیں, اور جو سلوک اہل بیت سے روا رکھنا چاہیے تھا امت کو, اس دور میں وہ سلوک ناپید ہو گیا. صحابہ کرام ہمارے سر کا تاج, سبحان اللہ, ان کے نالین سے لگنے والی دھول ہماری آنکھوں کا سرما. مگر خدا را اتنا بھی سوچ لیں کہ اہل بیت رسول اللہ کے گھر والے ہیں اور صحابہ حضور کے در والے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. گھر والے بانٹنے والے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب, گھر والے دینے والے ہوتے ہیں, گھر والے تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں, در والے مانگت ہوتے ہیں, خیرات لینے والے ہوتے ہیں. ہمارے سر کا تاج ہیں صحابہ کرام مگر حضور کے در کے سائل ہیں, غلام ہیں حضور کے. اور حسین اور حسن وہ میرے آقا کی آنکھوں کا نور ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. آپ کا قیمتی وقت ہم نے
ان میں سے چند ساعت ہم نے لی ہیں. آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں. بڑی مہمان نوازی آپ نے کی، بڑی محبتوں کے ساتھ اس آستانہ عالیہ پر آپ نے یہ ایک نشست سجائی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اس ہماری چند گھڑیوں کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرمائے. میں آخر پر ہماری ساری گفتگو ماشاءاللہ مطلب کہ سیدنا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت ہی کے ساتھ تھی اور ہے بھی. اور جس آستانہ پہ بیٹھا ہوں آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ ہمیں سنی نہیں بلکہ حسینی سنی بننا چاہیے. جی بالکل. اور جس آستانہ پہ بیٹھا ہوں اس آستانہ کے حوالہ سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس نوجوان نسل کو، ان لوگوں کو جو آپ کو سنتی ہے، آپ کے عقیدت مند ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کو آخری پیغام آپ کیا دینا پسند فرمائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میں پہلے تو آپ کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں بہت اللہ زیادہ. پاک آپ کو ڈھیروں بہت ساتھ نصیب شکریہ، بہت فرمائے، شکریہ، بہت عزتیں دی مالک آپ کو دارین کی عزتوں سے آمین، نوازے. آمین. آپ نے مجھ نکارہ خلائق کو وقت عنایت فرمایا، میری چند ٹوٹی پھوٹی باتیں سننے کا مجھے موقع میسر فرمایا. مالک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آمین، اور آمین. چونکہ یہ ذکر اہل بیت تھا، اس ذکر کا صدقہ مالک آپ کی اور میری بخشش و مغفرت فرمائے. آمین ثم آمین. میرا ہمیشہ پیغام ہوتا ہے اس درگاہ سے کہ محبت کو عام. مشائخ اعظام صوفیاء کرام کا پیغام ہی محبت. اس دور میں محبت ناگزیر ہے، ضروری. نفرتوں کے ہم نے اتنے بیج بو دیے کہ اب وہ اتنے تناوت درخت ہو چکے ہیں کہ ہر جگہ نفرتیں تقسیم کی جا رہی ہیں، شب و روز نفرتیں پھیلانے میں صرف کیے جا رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام دین محبت ہے، اسلام دین اخوت ہے. اسلام کی حقیقی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کیا جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کے ساتھ حبی اور غلامانہ تعلق رکھا جائے. بہت مالک ہم شکریہ. سب کا حامی و ناصر. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ. آپ نے اس خوبصورت نشست کو شروع سے آخر تک آپ نے دیکھا، سنا، اور میں اگین قبلہ صاحبزادہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں بڑی محبتوں کے ساتھ. اور ہمارے درمیان ایک عقیدت بھی ہے، وہ میں یہاں پر کیمرے کے سامنے میں ذکر نہیں کرنا چاہوں گا. تو ادب سے آری درندہ صفات لوگوں میں بیٹھتا ہی نہیں واحیات لوگوں میں، نہیں طویل میرے آشناؤں کی فہرست، میں جانا جاتا ہوں بس 5-7 لوگوں میں. سبحان اللہ. آپ جیسے دوست، ماشاءاللہ. آپ جیسے احباب ہماری زندگی کا ایک فخر ہوتے ہیں، سرمایہ ہوتے ہیں. ہم بھی ایک دوست جو ہے نا وہ چن چن کے اپنی زندگی کے اندر ایڈ کرتے ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ دلوں تک کسی کو حکمرانی نہیں کرنے دیتے. تو بہت شکریہ آپ کا. ہمارے اس چینل کو آپ لازمی سبسکرائب بھی کیجئے گا اگر آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہے. نہ بھی کریں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ اگلی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک خوبصورت مہمان کے ساتھ، اسی طرح کی نشست انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. اس طرح کی تو نہیں، لیکن کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ذکر تو اسی طرح سے ہر زبان سے ہی یہ چلتا رہتا ہے. تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. ہو گیا جی.